ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کے ہفتہ وار خصوصی پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اندر ہم کسی نہ کسی عوام سے جڑے یا امت سے جڑے ہوئے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہمارا موضوع ہے کہ آج کے جو مدارس ہیں کیا وہ اپنا حق ادا کر پا رہے ہیں، یا ہمارے مدارس کس طرح سے ہونے چاہیے، یا ان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہندوستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مدارس کا ایک بہت بڑا جال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کے اندر اخلاقی پستی، عالم ضرور ہیں، اخلاقی پستی حد سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ کیا ان میں تربیت کا فقدان ہے، کیا وجہ ہے؟ اور ان مدارس کے اتنے مدارس ہونے کے باوجود، جبکہ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ علماء اکرام جو ہے ان سے فراغت حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی امت میں کہیں نہ کہیں تفرقہ پڑا ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس چیز کو یہ لوگ بھی آپس میں بڑھاوا دیتے ہیں۔ اور ایک اور دوسرا مسائل ان سے پیدا ہوتا ہے، وہ روزگار کا ہی مسائل ہے کہ یہ لوگ جب وہاں سے فارغ ہو کر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کے سامنے ایک اور مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ ہے ان کے روزگار کا مسئلہ۔ اور یہ زیادہ سے زیادہ کہ مسجدوں کی امامت یا کسی مدرسے میں ٹیچر، اور وہ مدارس بھی کس طرح کے ہوتے ہیں کہ کہیں وہ محلے میں قائم کر لیے گئے ہیں، 4 بچے ہیں یا 6 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں، وہاں سے وہ روزگار حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا مدارس کا مقصد صرف یہی رہ گیا کہ وہ مسجد کے اندر امام فراہم کر سکے؟ انہی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا پینل موجود ہے۔ آئیے میں اس پینل سے آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میرے مہمان خصوصی ہیں وہ ڈاکٹر راشد شمسی صاحب ہیں، جو بلیٹن ایڈیٹر ہیں DD نیوز سے۔ راشد صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ دوسرے میرے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب، جو سیکریٹری ہیں شریعہ کونسل جماعت اسلامی ہند سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم۔ تیسرے میرے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب، جو مدیر ہیں ماہنامہ زندگی نو سے۔ غازی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم۔ شمسی صاحب، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہی ہے کہ جو موجودہ مدارس ہیں، آپ اس کو جو مدارس کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں اس وقت؟ کیا واقعی یہ حق ادا کر پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مدارس کی جو صورتحال ہے وہ یقیناً ناگفتہ بے ہے۔ ان کا جو اصل مقصد تھا وہ اصل مقصد میں بھی بہت حد تک کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دوسری دیگر باتوں کو تو ابھی جانے دیجیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ وہاں پڑھائی نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ وہاں کوئی ماخذ یا اس کی کمی ہو، کوئی ذرائع مطلب کتب کے ذرائع کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے، جس شوق اور جس لگن سے اور جس محنت سے اور جس بے لوث خدمت کے جذبے سے کام کرنا چاہیے، یقیناً اس میں کمی ہے۔ اور جو مدرسے کا پہلے ہمارے سامنے جو مدرسے کی شبیہ ہوا کرتی تھی، بلا شبہ اس میں کمی آئی ہے، اس میں تنزلی آئی ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی تو ہے راشد صاحب، یہ دیکھیے کہ ان مدارس کے اندر سے اگر میں کہوں تو فقہ ہے، یہاں پر دین تو نظر نہیں آتا۔ دیکھیے، آپ بہت اندر کی بحث میں بات لے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دین اسلام نام ہے قرآن کا، حدیث کا، اجماع صحابہ کا، ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں تمام پڑھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات کہی کہ وہاں دینی علوم تو دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں مذہب سے زیادہ مدارس میں آج کل مسالک پڑھائے جا رہے ہیں۔ ہاں، مسلک پڑھایا جا رہا ہے مذہب سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو جب تک دیکھیے ہر بات میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر تمہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب اس کو اگر ہم اس درجے تک لینا چاہتے ہیں کہ وہاں کے ایک جملہ اور میں عرض کر دوں کہ کسی بھی محدث نے، میں چونکہ آپ نے بہت اندر کی بات کی اس لیے میں 1-2 جملے کر کے یہ باہر آؤں گا کہ کسی بھی محدث نے کسی بھی ضعیف حدیث کے مقابلے میں بھی اپنی رائے کو مقدم نہیں رکھا ہے، کبھی بھی کسی بھی اس سلسلے میں یہ بہت گہری بحث ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ فی الحال یہ ہے کہ وہاں علم دین ضرور فراہم کر رہے ہیں مدارس، لیکن جس طرز پر ہونا چاہیے تھا، اور خود ان مدارس کے بچوں میں مذہب کو ہم نے صرف ایک کوزے میں بند کر دیا ہے۔ مذہب سے مراد مذہب رہ نہیں گیا، وہ بالکل رسمی عبادت جو ہے، جو پلرز اسلام کی، ان پلرز تک محدود رہ گئے ہیں۔
ٹھیک ہے، پیلر ضرور ہیں وہ اسلام کے، لیکن اس کے پہلے ہی میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی عمارت میں صرف پیلرز رہیں اور اس پہ رنگ و روغن نہ ہو، اس عمارت کی بہت زیادہ اہمیت نہیں رہتی، لوگ بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھر میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے خوش رہتے ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے، جو ہمارے سماجی پہلو ہیں، جو ہماری انفرادی ذمہ داری ہے، جو ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، اگر ان سب میں فقدان نظر آ رہا ہے ان سب کا، تو یقیناً یہ ان کی ذمہ داری بھی مدرسوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہمیں تربیت کی کمی ہے، ہم علم کے نام پر علم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، رضی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، کیا جو اس وقت موجودہ دور میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ صرف مدارس کا مقصد ایک اتنا رہ گیا کہ جو بھی وہاں سے نکل رہا ہے وہ مسجد یا مدارس، مسجد میں امام فراہم کرنا ہی صرف مقصد رہ گیا اب مدارس کا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کی ایک روشن تاریخ ہے، اہم مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ مدارس قائم کیے گئے تھے۔ مسلم امت کا تشخص قائم کیا جائے، جو ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے۔ ان مقاصد کے لیے مدارس قائم کیے گئے تھے، اور اس طویل عرصے میں جو تقریباً 150 سال کا عرصہ ہم کہہ سکتے ہیں، مدارس نے اپنے مقاصد کی تکمیل کی طرف پیش رفت کی ہے اور اہم خدمات انجام دی ہیں۔ اس کا ہم یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ملک کی آزادی میں علماء یہ دینی مدارس کے فارغین کے اہم خدمات رہی ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب اس معاملے میں کچھ تنزل آیا ہے، گراوٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ملک کی تعمیر نو میں بھی اور اس کی آزادی میں بھی مدارس نے بہت اہم رول ادا کیا، پھر آج کیوں نہیں؟ آج ملک کی آزادی میں اور اس کی تعمیر نو میں بھی سب نے اپنا رول ادا کیا اور شانہ برشانہ رہے، لیکن آج ہمارے مدارس سے وہ علماء کرام کہاں غائب ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے آگے؟ دیکھیے، یہ بات کہنی صحیح نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ آج کل بھی مدارس سے صرف مسجدوں کے امام اور مؤذنین ہی حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ مدارس کے فارغین زندگی کے مختلف میدان میں خدمات انجام دے رہے ہیں، سر اگر چند کو چھوڑ دیں نا، جی صرف چند کو چھوڑ دیں، ان کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال فارغ ہوتے ہیں، اور کہاں پر ہے، ان کی کیا حیثیت ہے آج؟ دیکھیں، تمام مدارس اس بات کی طرف متوجہ ہیں اور انہوں نے بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی حد تک عصری تعلیم یا متعلقہ دنیاوی علوم بھی شامل کیے ہیں۔ بیشتر مدارس میں انگریزی تعلیم دی جاتی ہے، بیشتر مدارس میں کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے، اور مدارس کی توجہ اس کی طرف ہے کہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ان کے نصاب میں تبدیلی کی جائے۔ چنانچہ تبدیلی نصاب کے مختلف سیمینار بڑے بڑے مدارس کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور اس کے مطابق اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ مدارس اپنے بنیادی مقاصد سے ہٹ گئے ہیں اور وہ صرف محدود پیمانے پر صرف ائمہ اور مؤذنین ہی فراہم کر رہے ہیں، یہ بات پورے طور سے صحیح نہیں ہے۔ اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ مدارس کا جو روشن تاریخ ہے اس کے مقابلے میں آج کل ان کے حالات کچھ دیگر گو ہیں، لیکن یہ بات بھی کہنی صحیح نہیں ہے کہ مساجد اپنی خدمات انجام دینے سے پورے طور پر قاصر ہیں۔ محی الدین غازی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے ابھی رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا، کتنے مدارس میں انتظام کیا ہم نے عصری تعلیم کا؟ ہمارے یہاں سے جو وہاں سے فارغ ہو کر کے 10 سال وہ لگا کر کے نکلتا ہے، وہ صرف روزگار کے نام پر مسجد کے امامت یا کسی مدرسہ ہے اس کے اندر ٹیچر سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا، اسی چیز کی تلاش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ انتظامات کیوں نہیں کیے جہاں پر کہ وہ ایک اچھا بہترین مکینک انجینئر کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا نکلتا جس سے کہ ہمارے جو مدارس کا یا مدرسے کا اخراجات ہیں وہ بھی اس فیکٹری سے چلتے اور ہم بہترین مکینک اور انجینئر یا ITI کے لوگ ملک کو فراہم کر سکتے تھے۔ اصل میں کیا ہے کہ تجزیہ جو ہے وہ بہت معروضی ہونا چاہیے، اور
غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، کسی سابقہ تاثر کے بغیر ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کسی چیز کا صحیح تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جیسے مدارس ہیں تو مدارس کس مقصد کے لیے قائم ہوئے تھے، نمبر ایک، اور پھر ان کی یہ بھی جائزہ لینا ہوگا کہ اس وقت وہاں پر خوبیاں کیا ہیں، اس کو بھی آپ دیکھیں، پھر آپ یہ اچھی طرح سے طے کر سکیں گے کہ اب خامیاں کیا ہیں اور وہ کیا پہلو ہیں جن پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے خوبیوں کو سامنے نہیں رکھا تو پھر آپ خامیوں کی بھی صحیح تو یقینی نشاندہی طور نہیں پر کر ہیں، سکیں اس گے۔ میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اصل میں کیا ہے کہ اگر ہم یہ مطالبہ کریں کسی آرٹس کالج سے کہ بھئی آپ کے میکینک کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں صرف ادیب اور شاعر اور ناقد کیوں پیدا ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مطالبہ درست نہیں ہوگا۔ تو اگر مدرسے سے مدرسہ قائم اس لیے کیا گیا کہ وہاں سے دین کا علم رکھنے والے لوگ وہاں سے نکلیں اور وہ سماج میں دین کے علم کو پھیلائیں، تو یہ بنیادی مقصد ہے کہ آپ نے دین کا بالکل بات علم صحیح حاصل کہی ہے، کریں نہیں، اور اس آپ نے کے بات بعد بالکل صحیح کہی صاحب کہ دین کو پھیلانے کا مقصد ہونا چاہیے۔ جی تو اب ان سے توقع آپ یہ اگر رکھیں گے کہ وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اچھا، جتنے لوگ فارغ ہو رہے ہیں وہ کتنا دین کو پھیلا رہے ہیں، مجھے بتائیے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جائزہ ضرور لیں کہ چونکہ وہ دینی رہنمائی کے لیے قائم ہوئے تھے تو دینی رہنمائی کرنے والے افراد وہاں سے کتنے فارغ ہو رہے ہیں۔ جی، تو ہمیں اصل جائزہ اس کا لینا ہے کہ دینی رہنمائی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن علوم کی ضرورت ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں دینی رہنمائی کا کام کرنے میں وہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ جو امیدیں ہیں وہ امیدیں اور توقعات جو ہیں وہ اس دائرے میں ہمیں رکھنی ہیں جو دائرہ انہوں نے اپنے لیے طے کیا ہے۔ تو دائرہ ان کا اتنا ہی ہے کہ صرف وہاں سے جب فارغ ہوں گے مسجد کے اندر آئیں گے، امامت کریں گے، بس۔ اصل میں کیا ہے نا کہ مسجد اور مدرسہ، اس سے میں جوڑ کے اس مسئلے کو نہیں دیکھتا ہوں۔ جی، میرے نزدیک ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دینی رہنمائی کا کام انجام دیں۔ اب دینی رہنمائی کا کام کہاں سے انجام دیا جائے گا، کس چینل سے انجام دیا جائے گا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے اندر روزگار کا مسئلہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ وہاں سے اسی چیز کو روزگار بنا لیتا ہے، وہی اس کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، وہ صرف اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر وہ دیکھیے ایک ڈاکٹر ہے، وہ طب پڑھتا ہے، طب پڑھنے کے بعد کیا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کی غرض سے وہ طب پڑھتا ہے، خدمت کا میدان ہے طب، لیکن وہی خدمت جو ہے اس کے لیے ذریعہ روزگار ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ دینی رہنمائی کے لیے اگر اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، پہلے تیار کیا ہے، پھر وقف کیا ہے، تو پھر وہی اس کے لیے ذریعہ روزگار بھی بن جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ دینی رہنمائی کا جو کام ہے زندگی کے مختلف میدانوں میں، وہ دینی رہنمائی کا کام وہ صحیح سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک اصل خامی جو ہے، ان کی کمزوری وہ یہ ہے کہ وہ زندگی کے مختلف اور تیزی سے بدلتے ہوئے اور پیچیدہ ہوتے ہوئے، بہت ہی پیچیدہ اور مشکل ہوتے ہوئے زندگی کے میدانوں میں، زندگی کے زاویوں میں وہ دینی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں بنا پا رہے ہیں۔ یہ میرے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ باقی یہ کہ وہ سائنٹسٹ بنتے ہیں کہ نہیں، ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں نہیں، اور ان کا روزگار جو ہے وہ کہیں اور سے انتظام ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میرے نزدیک مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی دینی رہنمائی کا کام زندگی کے تمام میدانوں میں اس کے لیے وہ لائق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اس میدان میں مدارس جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس طرح کے فارغین نہیں نکال پا رہے ہیں زیادہ بڑی تعداد میں، جو کہ اس ضرورت کو، بہت بڑی ضرورت ہے دینی رہنمائی کی۔ یعنی ملت کے افراد طب میں بھی ہیں، میڈیکل میں بھی ہیں، انجینئرنگ میں بھی ہیں، بزنس میں بھی ہیں، پولیٹکس میں بھی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی ہیں، ان سب کو دینی رہنمائی چاہیے، اور ان سب کو دینی رہنمائی مدارس کے ذریعے اور مدارس کے فارغین کے ذریعے سے ملے گی۔ تو وہ دینی رہنمائی ان کو مل پا رہی ہے کہ نہیں مل پا رہی ہے، یہ میرے نزدیک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے اصل میں۔ ڈاکٹر صاحب، شمس صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے بات کر رہی تھی کہ دینی رہنمائی مل پا رہی ہے، ان لوگوں کے ذریعے سے نہیں مل پا رہی ہے، ایک چیز بتائیے کہ اگر مدارس اتنا ہی حق ادا کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے ہمارے جتنا بھی لوگ ہیں اس میں رؤسا لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ نہیں، میں آپ سے بتاؤں کہ ایسی بات ہوئی کہ معاملہ ہی حل ہو گیا۔ جو مدارس ہیں اگر ان کا مقصد صرف دینی رہنما پیدا کرنا ہے، اور ابھی فرمایا کہ دینی رہنمائی میں وہ بہت حد تک نہیں کامیاب ہو پائے ہیں اور ان کے پاس روزگار نہیں ہے، تب تو مدرسے بند ہو جائیں۔
بھائی آپ نے فرمایا کہ ان کا بیسک مقصد جو ہے وہ دینی رہنمائی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بات بالکل آبجیکٹیو، بہت معروضی سطح پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ سب ابن حجر اور ابن کثیر نہیں بنتے. ٹھیک ہے، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ سب اس مقصد سے نہیں بنتے. اور دین کم سے کم بنیادی باتوں کو جاننا اور ان کو پھیلانا یہ سب کے لیے ضروری ہے. مدرسے دیکھیے قرآن میں بھی کہا گیا کہ تم میں ایک گروہ ہو جو دین کی بات سیکھے اور لوگوں تک جا کر پھیلائے، اس کو لوگوں کو بتائے. ٹھیک ہے، اب ہم جو بھی وہاں پڑھتے ہیں ہر ایک سے یہ توقع نہیں کر سکتے. آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے روزگار کا بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب اگر ہم سامنے کی مشکلات سے آنکھیں بند کر لیں تو یہ اور بات ہے، ورنہ آج ہم جانتے ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو روزگار کا سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے. اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا یہ کہہ کر کہ وہ صرف دینی رہنمائی کے لیے مدرسے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کے سامنے یہاں تک کہا گیا کہ آپ کو غریبی کفر تک کھینچ لیتی ہے، ان کے روزگار کا معاملہ نہیں حل ہو رہا ہے. آپ ٹھیک ہے دینی رہنمائی ہونی چاہیے، بلا شبہ دینی رہنمائی اصل مقصد ہے مدرسے کا، لیکن دینی رہنمائی کیا اس بنیاد پر ہوگی کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے؟ اور وہ آج دیکھ رہے ہیں بہت سارے، میں نہیں کہنا چاہتا کہ بہت بڑے بڑے ادھر ادھر کے لوگ بہت دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں صرف اس کی وجہ سے کہ ان کے پاس معاش نہیں ہے. اور اگر معاشی کمزوری اگر ہے تو یقیناً وہ اپنے کام میں دل نہیں لگا پائے گا. یہ طے شدہ معاملہ ہے. ہر کسی کا ایمان جو ہے وہ صحابہ کی سطح کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک بالکل اس کو کھلے دل سے سوچیں کہ ان کے پاس اگر معاشی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے تاکہ وہ دینی رہنمائی صحیح طریقے سے کر سکیں. اسی چیز کو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کیا کہا، ہم اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جہاں ہم نے اس نے 10 سال لگائے ہیں وہاں پر، اگر ساتھ ساتھ اس 10 سال کے اندر اس کو کوئی ایسا ٹرینڈ یا اس کو کوئی ایسا چھوٹا موٹا ایسا روزگار کے لیے بھی ٹرینڈ کر سکتے تو وہ خوش دلی سے جب اس کا پیٹ بھرا ہوگا، یقینی طور پر اس کے معاش کے سامنے کا کوئی مسئلہ اس کے سامنے نہیں ہوگا تو وہ اچھی طرح سے ایک طرح سے دین کے فرائض انجام دے گا. بالکل بالکل. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تھوڑا سا یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ جو مدرسے کے فارغین ہیں ان کو 2-3 سال پڑھا کر کے ان کو میڈیکل اور انجینئرنگ کا ایگزام دلایا جا رہا ہے. جی میں جیسے آپ کے شاہین اکیڈمی اور 2-4 اور اکیڈمیز اچھا کام کر رہی ہیں، اور میرے جاننے والوں میں ابھی کچھ لوگوں نے اس میں نیٹ بھی نکالا، نیٹ کلیئر کیا میڈیکل کا، اب وہ کورس کر رہے ہیں. تو اب یہ ٹرینڈ بدلا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہ ٹرینڈ نہیں ہوگا ان کے معاش کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے صرف دینی علوم سیکھ جانے سے، آپ نے کہا ابھی کہ وہ دینی علوم صرف سیکھیں گے تو آپ بتائیے کہ معاش کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ہے نا. آپ نے پھر ابھی کہا کہ وہ پھر مدرسے میں کوئی مدرس یا پھر مسجد میں امام بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آج کل جو ان کی جس نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. میں اس کا بھی قائل ہوں کہ معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو مطلب اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ معاشی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنی سطح ان کی خود نیچے آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی ایک وجہ ہوتی ہے اس کی. جی، جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی دینی سطح اس کی بہت زیادہ نیچے آ گئی. ایک چیز اور بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے جو بھی میں پہلا سوال اس سے پہلے کیا تھا آپ سے، اس وجہ سے معاش کی وجہ سے، کیونکہ دنیا نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی اور چینجز آتے چلے گئے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا جب انسان دنیا کے اندر رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں دنیا حاوی بھی ہوتی ہے. جب ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو پھر وہاں سے فارغ ہو کر کے وہ اور بہت سارے دوسرے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ جو پڑا، جو ہماری جسے کہیں رؤسا لوگ تھے، جو اچھی ویسی فیملیز تھی، ان لوگوں نے اپنے بچوں کی توجہ ادھر سے ہٹا کر کے دنیاوی علوم کی طرف کر دی. اور وہاں پر آج کل اگر دیکھا جائے جو مدرسے ہیں اس کے اندر زیادہ تعداد کس کی ہے؟ یا تو یتیم بچے ہیں یا جن کے پاس جن کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہے وہ بچے ہیں. تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ جی رضی صاحب. یہ بات میں درست نہیں سمجھتا ہوں کہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے تمام بچے غریب فیملی سے آتے ہیں کہ یتیم ہوتے ہیں اور وہ روسا اور مالدار مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں نہیں آتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں. تعداد بہت کم ہے ان کی. دیکھیے ہر مدرسے میں کچھ بچے مستطیع ہوتے ہیں، کچھ بچے غیر مستطیع ہوتے ہیں. تو ان مدارس میں مالداروں کے بچے بھی آتے ہیں اور غریب لوگوں کے بچے آتے ہیں، اگرچہ غریب بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ مدارس کے فارغین بے روزگار ہوتے ہیں اور ان کو معاشی اعتبار سے بہت پیچھے ہوتے ہیں، یہ بات بھی اس سے بھی مجھے اتفاق نہیں ہے. مدارس میں زیادہ سے زیادہ 4% مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو بقیہ 96-97% جو مسلمان ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں. بہت سے آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں. ابھی ایک ہفتہ
پہلے میں نے یہ سر میں اس جو باقی آپ 96% کی بات کریں نا، میں اس کا ذمہ داری ابھی نہیں لے رہا، میں اس کی ذمہ داری گورنمنٹ میں ہم کر سکتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں اس کے کہ اندر. مدارس کے میں بھی معاشی اپنے فارغین کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مدارس تو فکر مند ہیں. مدارس اپنا جو اپنا خرچہ ہے وہ تو اٹھا نہیں پا رہے مدارس، دوسرے کی حالت کیسے سدھاریں گے؟ مدارس میں ٹرانسلیشن کی تعلیم دی جاتی ہے، مدارس کے فارغین ٹرانسلیشن کے میدان میں بہت کامیابی سے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. ہندوستان میں میڈیکل ٹورزم جو ہے اس کو مدارس ہی کے فارغین جو کہ ٹرانسلیشن کے میدان میں ان کو مہارت ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں. ہر مدرسے میں اپنے مختلف سطح کی ڈگریوں کو منظور کرا رکھا ہے گورنمنٹ کے اداروں سے، یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے. چنانچہ مدارس کے فارغین کی بہت بڑی تعداد یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی ہے اور اس طرح وہ بہت سے یونیورسٹیوں کی اعلیٰ تعلیم کے جو پوسٹیں ہیں اس پر وہ فائز ہیں. تو یہ تجزیہ صحیح نہیں ہے کہ مدارس کے فارغین جو ہیں وہ معاش کے میدان میں بھی بہت پیچھے ہیں اور وہ، لیکن بہت بڑی تعداد ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو معاش کا مسئلہ ہے. نہیں وہ تو صحیح ہے، جب پوری امت کا معاش کا مسئلہ ہے تو مدارس بھی امت ہی کا ایک حصہ ہیں، ان کا بھی معاش کا مسئلہ ہے. دیکھیں ملک کی کسی یونیورسٹی کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، اس میں جو اورینٹل سبجیکٹس کے شعبے ہیں ان میں مدارس کے خاصے فارغین ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی یونیورسٹی کا آپ دیکھ لیجئے ان میں جو فیکلٹی ممبرس ہیں ان میں بھی مدارس کے فارغین ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مدارس سے جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں وہ عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا جی ڈاکٹر صاحب، وہ بہت چند لوگ ہیں اور انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو ہم لاکھوں کی تعداد سے نکال رہے ہیں ہر سال، اور ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کا جو ہے یہ تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی. فی الحال موجودہ دور کے اندر مدارس کا ہمیں حق ادا ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی غازی صاحب. اصل میں کیا ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو معاش کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو پھر تو پورا ملک کا جو تمدنی سسٹم ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. مثال کے طور پر ابھی کیا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوشل سائنس میں نہیں جا رہے ہیں، لوگ پیور سائنس میں نہیں جا رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بی اے کریں گے، بی ایس سی کریں گے تو پھر آگے جا کے اس میں آگے جائیں گے آرٹس میں، سائنس میں، تو ہم کو نہ جاب ملے گی، جاب ختم ہو گئی ہیں، تو وہ روزگار جو ہے ان کو وہاں پر نہیں ملتا ہے. اس کے مقابلے میں جب وہ میڈیکل میں جاتے ہیں، انجینئرنگ میں جاتے ہیں تو ان کو روزگار زیادہ ملتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے یعنی ملک کی بہت زیادہ اعلیٰ صلاحیتیں وہ سب میڈیکل اور انجینئرنگ کی طرف جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے بیسک سوشل سائنس ہے اور بیسک سائنس ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خالی ہیں. وہاں سے لاکھوں لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں اور ان کا معاشی انتظام نہیں ہو پاتا ہے، وہ روزگار کے لیے پریشان رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اب سارے سوشل سائنس والوں کو اور بیسک سائنس والوں کو ان کو جو ہے اب ہم میڈیکل اور انجینئرنگ کرانا شروع کر دیں، ان کو کنورٹ کر دیں، وہاں پر 2 سال جو ہے وہ سوشولوجی پڑھائیں، اس کے بعد ان کو میکینیکل انجینئر بنا دیں. نہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ سمجھے اس بات کو. مدرسے کے جو فارغین ہیں ان میں بھی ظاہر ہے کہ جب آرٹس کے فارغین کے سامنے معاش کا مسئلہ ہے، سائنس کے فارغین کے سامنے معاش کا مسئلہ ہے، اسی طرح مدرسے کے فارغین کے سامنے بھی معاش کا مسئلہ رہے گا. وہ ڈاکٹر اور انجینئر والے فیسلٹیز تو اور مطلب چانسز تو ان کو نہیں ملیں گے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ معاشرے کو ضرورت کس بات کی ہے. معاشرے کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پر بہت سے ادارے ہوں جو کہ میڈیکل کی تعلیم دیں، بہت سے ادارے ہوں جو سائنس اور انجینئرنگ کی تعلیم دیں، سوشل سائنسز کی تعلیم دیں. اسی طرح معاشرے کو ضرورت ہے کہ وہاں پر مدارس ہوں جو اعلیٰ اخلاق کی اور دین کی اور اخلاق کی تعلیم دیں. اس کے لیے وہ مسجد کو بھی اختیار کریں گے، مدرسوں کو بھی اختیار کریں گے، وہ ٹی وی مطلب میڈیا چینلوں میں بھی پہنچیں گے، وہ یونیورسٹیز میں بھی پہنچیں گے. سر میڈیا چینل کی تو بات چھوڑ دیے، کیونکہ ہمارے پاس چینل ہی اپنی بات کہنے کے لیے کتنے چینل ہیں. سر سوال تو سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جن صلاحیتوں کا آپ نے ذکر کیا، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، وہ صلاحیتیں مدارس میں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ وہ صلاحیتیں پھر وہ سوشل سائنس میں بھی نہیں جا رہی ہیں، وہ بیسک سائنس میں بھی نہیں جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سارے سسٹموں کو ہم بند کر دیں اور صرف میڈیکل اور انجینئرنگ چلائیں.
معاشرہ تمدن جو ہے وہ صرف ڈاکٹروں اور انجینئروں سے نہیں بنتا ہے، وہاں پر ادیبوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور دینی اور اخلاقی رہنمائی کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سب لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ البتہ یہ کہ معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان سب لوگوں کے معاش کی ذمہ داری اٹھانے میں شامل ہو۔ اور میرا اپنا یہ مشاہدہ ہے، میں مدرسہ بیک گراؤنڈ کا ہوں، اور میں نے دنیا کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے مختلف ملکوں میں جا کر، جو طلبہ دینی رہنمائی کے لیے اپنی افادیت کو ثابت کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی معاشی پریشانی سے دوچار نہیں ہوتے ہیں، ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، ان کو اونچا مقام دیا جاتا ہے۔ میں ایسے مدرسے کے فارغین کو جانتا ہوں جو اسلامی فائننس میں مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اسلامی فائننس میں دینی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہ ماہانہ لاکھوں میں ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے اور مزید بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے طب میں مطلب بی ایم ایس بھی کیا ہے، ایم ڈی بھی کیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس معاشی راستے کو چھوڑ کر دینی رہنمائی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ جو معاشی فراخی وہاں پر ملتی ہے وہ اس دینی رہنمائی کے کام میں نہیں ملے گی، ہمیشہ آپ پریشان رہیں گے، لیکن آپ ایک بڑی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں معاشی فراخی سے بے نیاز ہو کر، اور یہ بے نیازی جو ہے یہ مدرسے میں سکھائی جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے شمشید صاحب، ابھی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے ہی بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں، ایک چیز اور ان کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے جو وہاں سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، علوم میں، علم میں، فقہ میں تو یہ ماہر ہوتے ہیں حد درجے، لیکن ان کے اندر اخلاقی فقدان بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس وقت۔ اس کی کیا وجہ؟ جیسے کہا جاتا ہے نا تعلیم و تربیت، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں لیکن تربیت کا فقدان ہے یا وہ اخلاقی فقدان ہے، کیسے کیا کہیں گے آپ اسے؟ دیکھیے، تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے، ہے نا۔ ایک تو ہم لوگ اس طرز پہ گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ مدرسے کا مخالف کوئی نہیں ہوتا۔ مدرسے کے بچوں کو جو پریشانیاں ہیں، ہم لوگ اپنی تمام سوچ اس پر مرکوز کریں۔ دینی رہنمائی، ظاہر ہے ڈاکٹر کو دینی رہنمائی چاہیے اور دینی رہنما کو معاش چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک دو استثنائی حالات سے پورے اس کو جز سے عام مراد نہیں لیا جاتا، یہ کوئی شاعری نہیں ہے کہ جز کہہ کے ایک دو آدمی کا اگزامپل دے کے آپ معاشرے پہ اس کا اطلاق کریں، ٹھیک ہے۔ ایک دم ایمانداری کے ساتھ تجزیہ کرنا چاہیے کہ مدرسے میں معاش کا مسئلہ ہے، اگر کوئی اسے صرف نظر کرتا ہے تو یہ میرے خیال سے صحیح تجزیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ایک بات کی کہ وہاں تربیت، وہاں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن وہاں تربیت کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے اخلاقی پستی آتی ہے۔ میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ علم پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مدرسے میں جو چیز دی جانی چاہیے وہ اس کے اندر بے لوث خدمت کا جذبہ، اور اگر اس کے اندر نہیں آیا تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے گا آگے چل کے، ٹھیک ہے۔ معاشی تنگی بہت یہ چیز ہوتی ہے، ہم یہ کہہ کے اس کو نہیں اسے صرف نظر کر سکتے کہ وہاں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو تنگی میں رہنا ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں کہا جاتا ہے کہ زندگی بھر آپ کو تنگی میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے بتاؤں، مدرسے میں پڑھے بہت لوگ بہت جگہ ہیں، بلا شبہ بہت اچھی جگہ پر، لیکن ہمارے سامنے دیکھیے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے معاشرے کو سامنے رکھنا چاہیے، ہندوستان میں جو اسلامی علوم کے جو قدر و قیمت ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ مدرسے کے لڑکے صرف مدرسوں تک تو رہیں گے نہیں، باہر بھی نکلیں گے، دینی رہنمائی تو کریں گے ہی، لیکن ان کو باہر بھی نکلنا ہے، ان کو روزگار کا مسئلہ ہوگا۔ ایمانداری کے ساتھ سوچیے، اپنے گھر کی طرح سوچیے، ہے نا۔ اس لیے اس کے پیش نظر کہا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے کہ مدرسے میں اور کیا تعلیم لایا جائے، پیشہ ورانہ تعلیم مدرسے میں شروع سے ابھی تک، جیسا میں نے بتایا کہ اب کچھ تھوڑی بہت لوگ کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے کہ بھائی آپ تمام علوم ان کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہاں میں نے ایک مدرسے میں اپنے بچے کو ڈالا تھا، آپ یقین مانیے مجھے ایسی وہاں سے مطلب تکلیف ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے دینی علوم میں نے اسی لیے دیا تھا کہ تھوڑا سا اس کو دونوں طرف سے آئے، اور وہاں دعویٰ کیا گیا کہ سائنس پڑھاتے ہیں اور ہم انگلش بھی پڑھاتے ہیں۔ واللہ کہہ رہا ہوں وہ سائنس جو 4 کلاس کا لڑکا پڑھتا ہے وہ 8ویں کلاس میں نہیں پڑھ رہا تھا، پڑھانے والے بھی ویسے ہی تھے، انگلش بالکل نیل ہے مدرسے کی، اس کو جتنا کھل کے جتنا جلدی مان لیں اتنا ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مدرسے میں انگلش نہیں ہوتی ہے، نیل ہے، ایک دو استثنائی مثالوں سے اس کو عام نہیں کیا جاتا، میں ایک دو استثنائی مثالیں بھی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مدرسے میں جس مقصد کے تحت وہ مقصد پر اپنا کام کریں، لیکن ساتھ میں بچوں کو دیکھیے آج کی سامنے سب کچھ رکھنا چاہیے، سارے ان کے زندگی کے پریشانیاں اور سارے مسائل
مسائل سامنے رکھنا چاہیے. اور میں آپ سے بتاؤں کہ معاشی حالات کی وجہ سے بھی ان کی اخلاقی قدروں میں کمی آ رہی ہے. جی یہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ, ہم اس حد تک اپنے آپ کو کنٹرول سب کے اندر نہیں ہوتا ہے کہ اس درجے سب کوئی یہ کرے. اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا انہوں نے فرمایا کہ مدرسے میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے مطلب یہ ایسی مشکلیں آ سکتی ہیں, جیسے انہوں نے اگزامپل دیا کہ لوگ دیگر شعبوں کو بھی چھوڑ کر رہنمائی کے لیے آئیں. لیکن ایک عام یہ استثنائی حالت ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ایمانداری سے دیکھیے, بچوں کو تھوڑا سا ان کو سکھائیں, تھوڑا پیشہ ورانہ تعلیم دیں تاکہ وہ اندر سے مضبوط ہوں. اچھا, جتنی جلدی ہم اس چیز کو سیکھ لیں. ایک چیز اور بھی پائی جاتی ہے, مدارس کا بھی ہے, یہ تو پوری امت کا مسئلہ ہے, اور اس میں علماء اکرام جو ہیں ان کی بھی میں کہوں گا تھوڑا سا کوتاہی سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ ملا کر کے نہیں چل پائے قدم با قدم. اب دیکھیے یہاں پر ایک تھوڑا سا تاریخی مسئلہ ہے کہ جب انگریز آیا یہاں پر, اس نے بائبل کو ہر لینگویج میں اس نے یہاں پر فراہم کر دیا. ہمیں کلام پاک کو چھاپنے میں بہت ٹائم لگ گیا, حالانکہ دیگر مسئلہ ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ, ہم اپنا آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چینج کر پائے. کیوں؟ مدارس کچھ تو ہیں جو بہت قدیم ہیں, 150 سال 100 سال پہلے کے مدارس ہیں, تو ان میں تبدیلی کی رفتار بہت سست ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے, ہمیں اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ جو مدارس نئے قائم ہوئے ہیں ادھر کچھ عرصے سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو مدارس قائم ہوئے ہیں, ان میں تبدیلی کی رفتار بہت تیز ہے. وہ اپنے خالص دینی علوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کیمپس میں دیگر علوم کے ادارے بھی قائم کیے ہیں. ساؤتھ میں خاص طور سے خاصے مدارس ہیں کہ مدرسے کے کیمپس میں جہاں ایک شعبہ ہے جس میں خالص دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں, اسی طرح اسی مدرسے کے کیمپس میں طب کی تعلیم کے ادارے ہیں, انجینئرنگ کی تعلیم کے ادارے ہیں, میڈیکل کی تعلیم کے ادارے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادھر جو کچھ عرصے میں جو مدارس قائم ہوئے ہیں وہ اس طرف بھی متوجہ ہیں کہ اپنے فارغین کو جدید علوم سے بھی بہراور کریں, دینی علوم کی تعلیم کے دوران بھی. اور کچھ مدارس تو ایسے ہیں جو کہ دینی مدارس کے فارغین کے لیے نئے علوم کو حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں. لیکن خوشائن قدم ہے یہ, اس کے لیے بارے میں کوئی نہیں, لیکن یہ بہت کم تعداد ہے. ان کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے. جہاں بہت بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان چیزوں کو ساتھ ساتھ کریں گے تو ایک جو ابھی بات ہو رہی تھی معاش کی, اس کے ساتھ ساتھ وہ مسئلہ نہیں رہے گا. اسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی. جی رضی الاسلام صاحب. میں نے تو عرض کیا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دینی مدارس کو تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. ان کا جو مقصد وجود ہے اس سے بھی ان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. ان کا تو مقصد یہی ہے کہ اپنے فارغین کو دینی و رہنما کی حیثیت سے سامنے لائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بدلتے ہوئے حالات میں جو مقصد ہے, جو تعلیم کی جو مدت ہے, اس میں بھی اپنے طلبہ کو دیگر کی ضروری علوم سے آراستہ کریں. ساتھ ہی فراغت کے بعد ایسے مواقع فراہم کریں کہ وہ دوسری فیلڈ میں بھی جا سکیں اور معاش کے اسباب فراہم کر سکیں. تو یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے, خوشائند ہے. اور جو ادھر کچھ عرصے سے نئے مدارس قائم ہو رہے ہیں ان میں اس پہلو کو بھی ملحوظ رکھا جا رہا ہے. غازی صاحب, آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, جو میں نے ابھی اس سے پہلے سوال کیا تھا, جو یہ لوگ جب فارغ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے, ایک بات میں نے کہی تھی, اخلاقی فقدان کہیں نہ کہیں ان کے اندر نظر آتا ہے. اور جبکہ ہمیں اپنے کردار سے دعوت دینے کے لیے, دیکھیے جو دوسرے اقوام ہیں وہ کلام پاک نہیں پڑھتے, وہ حدیث نہیں پڑھتے, وہ جو ہمارا نمائندہ ہے اس کو پڑھتے ہیں, وہ ہمیں پڑھتے ہیں کہ ہمارا کریکٹر کیا ہے. تو اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی, یہ بہت اہم سوال ہے تربیت سے متعلق. تو تربیت سے متعلق گفتگو ہونی چاہیے اور اس میں بھی بالکل صحیح تجزیہ ہونا چاہیے. دیکھیں کیا ہے کہ مدارس کے طلباء میں کچھ تو ایسے اخلاقی خوبیاں پیدا کی جاتی ہیں جو کہ آپ کو عام طور سے انسانوں میں نہیں ملیں گی. مثال کے طور پر بڑوں کا احترام, اساتذہ کا احترام, اسی طرح سے قناعت, بے نیازی, آخرت, دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح, اس طرح کی صفات جو ہے نا جس کا تعلق زہد سے ہے, وہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی آپ کو کبھی ایسی کوئی خبر سننے کو ملے کہ کوئی مدرسے کا فارغ اس نے معاشی پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر لی ہو. آپ کو خودکشی کی خبریں جو ہیں وہ روز سننے میں آتی ہیں.
ہے نا، کالج اور یونیورسٹیز کے فارغین بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے فرسٹریشن کا شکار ہو کر خودکشی کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن یہ فرسٹریشن اس درجے کا یہ آپ کو دینی مدارس کے فارغین میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی تربیت اسی انداز سے ہوتی ہے کہ وہ حالات کی سختیوں کو، گرم و سرد کو وہ برداشت کر سکیں. تو ایسی بہت ساری خوبیاں ان کے اندر پیدا کی جاتی ہیں. البتہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے خوبیاں ہوتی ہیں، ہے نا، جن کے ذریعے سے دوسرے متاثر ہوں اور اسلام کی بہت ساری تعلیمات سامنے آئیں آپ کے، تو ایسی بہت ساری خوبیاں جو ہیں جیسے سماجی خدمت کا معاملہ ہے. اگرچہ ہم نے یہ دیکھا لاک ڈاؤن کے دوران کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ سڑکوں پر آئے، ہائی ویز پر آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کی بہت بڑے پیمانے پر خدمتیں کی، اور کھڑے ہو کے رمضان میں سخت گرمی میں لوگوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، گزرنے والے مسافروں کو ٹرک روک کر، بسیں روک کر. آپ سب دیکھیے زیادہ تر اس میں مدارس کے فارغین تھے. آپ وہ ویڈیوز دیکھیے، فوٹو دیکھیے، زیادہ تر اس میں مدارس کے فارغین بلا شبہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، بہت اچھا کام کیا. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا، یہ جو خدمت کا جذبہ ہے اور احترام کا جذبہ، ایسی بہت ساری خوبیاں. لیکن مدارس سے فارغ سے زیادہ لوگ جو عام مسلمان تھے، جو 5 وقت کا نمازی بھی نہیں تھا، جی وہ بھی تھے، لیکن جو آپ ان سے زیادہ سڑکوں پر تھا. جو پیش تھے وہ آپ کو دیکھیے مدارس کے لوگ دکھیں گے. آپ ان ویڈیوز کو آپ تصور میں لائیے، دوبارہ جا کے دیکھیے، وہ مدارس کے لوگ اس میں بہت آگے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اخلاقی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی وہ مطلب مختلف پہلوؤں سے ان کے اندر تربیت کی ضرورت ہے. اور مدارس کے نصاب کا پرابلم یہ ہے، اصل میں مدارس میں کیا ہوا کہ مدارس میں ایک تقسیم ہو گئی. اندر تقسیم یہ ہو گئی کہ جب آپ علم پڑھائیں گے، مثال کے طور پر فقہ پڑھائیں گے، تو اس میں اخلاقی قدروں کو نہیں پڑھائیں گے، صرف فقہ پڑھائیں گے، مسائل پڑھائیں گے. اور پھر اخلاقی قدریں پیدا کرنے کے لیے آپ الگ تصوف کے انتظام سے ان کو جوڑیں گے. تو ایک تصوف کا انتظام ہے وہاں، ایک تعلیم کا انتظام ہے. تو تصوف کا انتظام جو ہے مدارس میں وہ عام طور سے پہلے بہت مضبوط تھا، وہ اب بہت کمزور ہو گیا ہے. جو علم کا نظام تھا اس کے سلسلے میں میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ دینی رہنمائی کے لیے جو علم کا انتظام وہاں ہونا چاہیے وہ وہاں ابھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر وہاں جب فقہ پڑھاتے ہیں تو وہاں 700-800 سال پرانی فقہ پڑھاتے ہیں، دور جدید کی فقہ نہیں پڑھاتے. اس لیے دور جدید کے مسائل کو سمجھنے میں وہ کمزور رہتے ہیں، اور جب وہ کمزور رہتے ہیں تو پھر وہ دینی رہنمائی کا کام صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتے. جب دینی رہنمائی کا کام انجام نہیں دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں ان کی وہ افادیت محسوس نہیں کی جاتی ہے جو کہ ان کی ہے، اور وہ قدر نہیں کی جاتی ہے جو کہ قدر ہونی چاہیے. لیکن وہ طلبہ جو اپنے آپ کو ترقی دیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں، اور وہ اعلیٰ اخلاق بھی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اور دینی رہنمائی کے لیے مطلوبہ علمی صلاحیت بھی پیدا کر لیتے ہیں، ان کو تو بہت عزت دی جاتی ہے معاشرے میں. یقینی طور پر جن کے اندر تمام تر چیزیں پائی جائیں گی ان کو عزت ہی ملے گی. اچھا شمشیر صاحب، ابھی غازی صاحب نے کہا فقہ کی تعلیم دی جاتی، تو فقہ کے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی، اندھی تقلید بھی ہوتی، اور زبردستی کی جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر. ہم نے مدرسے کے فارغین کو اکثر و بیشتر کوئی دوسرے فقہ سے فارغ ہے تو کفر کے فتوے تک عائد کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیے، کچھ باتیں کہنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت خوش آئند ہوتی ہیں، لیکن ان کو جب عملی سطح پر دیکھا جاتا ہے تو ایسی مطلب بالکل اس کا برعکس معاملہ نظر آتا ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ مدرسے میں بے لوث خدمت اور ان کا درس پڑھایا جاتا ہے. میں آپ سے بہت میں کنٹمپریری ایشوز پہ بات کرنے والا آدمی ہوں. ابھی بابری مسجد کا معاملہ آپ کے سامنے آیا، سارے علماء کی کیا حالت رہی؟ سچ بتائیے گا، کہاں گئی وہ مدرسے کو خلوص نیت؟ اور وہ سارے کے سارے جا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے بلانے پر ان کی میٹنگ میں گھٹنے ٹیک رہے تھے. اس سے اگر کسی کو انکار ہے تو جرت ہے انکار کی تو کرے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کہاں خلوص گیا. اب میں آپ سے بالکل معروضی سطح پر بات کر رہا ہوں کہ انتہائی ایکسٹریم کو لے کے مت چلیے، کسی بھی معاملے میں ایکسٹریم کو لے کے مت چلیے. مدرسے کی بات ہے، مدرسے کی بات کو سامنے رکھیے، ہے نا. اتنا بڑا معاملہ، اتنے بڑے بڑے معاملے سامنے. آپ 3 طلاق کا مسئلہ اٹھائیے، یہ سب علماء ہی ڈیل کر رہے تھے نا. 3 طلاق کا مسئلہ آیا، کس قدر رسوا ہوئی ہے امت صرف ایک ضد کی وجہ سے کہ حنفی فقہ چلے گی. جی آپ سچ بتائیے. میں بر صغیر کے اس میں دیکھ رہا ہوں، ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے نظر کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد بات کیجیے کہ مدرسے کے فارغین 90% جو ہیں وہ غریب ہیں کہ نہیں.
بالکل سامنے کیوں نہیں بات کرتے؟ اگر 10% ان میں ہیں جو مستطیع ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے الحمدللہ، لیکن اس سے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کو عام مت مانیے، ایک استثنائی حالات کو عام مت کیجیے۔ آپ استثنائی حالات کا اگزامپل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ ہے، بھائی مدرسے کے خلاف کوئی نہیں ہے، لیکن جو ان کی مشکلات کے سامنے رکھی ہے، اور اگر خلوص کی بات ہے تو اللہ کی قسم بابری مسجد اور 3 طلاق کا مسئلہ روز روشن کی طرح یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ ان کے بڑے سے بڑے علماء میں اخلاقی تنزلی آئی ہے۔ کہاں گئی وہ دین کی خدمت اور کھل کے یہ بات کہنا کہ نہیں جی ہم برداشت نہیں کرتے؟ بلکہ گورنمنٹ نے تو سروے کیا تھا، اور خدا کی قسم میں تو میڈیا کا آدمی ہوں، میرے پاس یہ رپورٹ آئی کہ انہیں پتہ چلا کہ آپ فیصلہ کرا دیجئے، کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ کہاں گئی وہ دینی حمیت؟ کہاں گئی وہ شیخ احمد سرہندی اور سید احمد بریلوی اور بڑے لوگوں کی وہ ہمت، غیرت اور حمیت اور حمایت، دینی حمایت کہاں گئی؟ خامخواہ کی باتیں ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مدرسوں کے اندر ان کو اپنے اندر خلوص پیدا کرنے کی توفیق دے، جس میں بلا شبہ اگر کوئی آدمی اس سے آنکھ بند کرتا ہے تو مجھے تعجب ہے، لیکن اس پہ تنزلی اس قدر آئی ہے کہ مدرسہ پہلے بھی مدرسے ہوا کرتے تھے نا، اللہ کے قسم مدرسے کا نام سن کے طبیعت خوش ہو جاتی تھی کہ یہاں جائیں گے تو ہمیں روحانی یہ ملے گی، غذا ملے گی، ہم اپنی غیرت کو اٹھائیں گے۔ کیا آج مدرسے میں ہے وہ چیز؟ اب ہم اس کو لے کر لٹکے رہیں اگر کہ ہاں جی ابھی بھی ہے، وہ تو ایسا ہو گیا، ارے آپ مانیے اس کو، اور اس کو انقلابی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اگر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو آپ بتائیے اتنے جہاد کیوں ہوئے؟ اور آپ بابری مسجد کا مسئلہ تو وہ مسئلہ تھا جس پر کھلے ہو کر تمام علماء کو اجتماعیت کے ساتھ پورا ایک ڈیلیگیشن جا کے بات کرنی تھی کہ اگر ہم کچھ کہہ دیں گے بھائی ہم یہاں سے بولیں گے تو کوئی نہیں سنے گا، لیکن اگر جلال الدین عمری صاحب، اگر حسینی صاحب، اگر فلاں، میں نام لے کر کہتا ہوں، اصغر امام مہدی صاحب اور فلاں لوگ اگر ایک جگہ ہو کر کے کہہ دیں کہ نہیں ہم لوگ پھر بیان دیں گے، پھر امت میں دوسرا مسئلہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ، لیکن وہ دبائے جا رہے ہیں اور وی آر بینگ پشڈ اگینسٹ دا وال and we don't have any point to prove it۔ صحیح بات ہے، وہ ہمیں پش کر رہے ہیں اور ہم واقعی دیوار سے لگتے چلے جا رہے ہیں، سیدھی ہماری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ جی رضی الاسلام صاحب، اس تعلق سے میرا کہنا یہ ہے، پوری امت میں فساد ہے، پوری امت میں اخلاقی گراوٹ ہے، مدارس کے فارغین، مدارس کے ذمہ داران اس امت کا حصہ ہیں، تو جو امت کی میں جو کمزوریاں ہیں، جو اخلاقی گراوٹ ہے، اس کو مدارس کے سر منڈ کے ہم الگ ہو جائیں، یہ کوئی دانشمندانہ رویہ نہیں ہے۔ جو فساد پوری امت میں ہے وہ اس کا کچھ حصہ مدارس میں بھی ہے۔ جو کمزوریاں پوری امت میں پائی جاتی ہیں، اس طرح کی کچھ کمزوریاں مدارس کے سے وابستہ لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو بات صحیح ہے، جو کمزوریاں ہیں ان کو ہم کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح مدارس سے وابستہ لوگوں میں جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش کی جانی چاہیے، لیکن ایک امت کے تمام تر فساد کو مدارس کے سر منڈ دینا، یہ میں مناسب رویہ یہ نہیں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک، عادی صاحب، ابھی جیسے شمشیر صاحب نے کہا کہ پہلے مدرسے میں جب ہم جاتے تھے اور وہاں سے ایک روحانی غذا جسے کہتے ہیں، ہماری روح کو ایک غذا ملتی تھی، آج ایسا کیوں نہیں لگتا کہ ہمیں وہ چیز کی کمی کیوں کھلتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں نہیں، اس زمانے میں وہ زمانہ میں نے دیکھا نہیں جب مدارس میں روحانی غذا ملتی تھی، ہے نا جی، یہ تو ہم نے قصے سنے ہیں، حکایتیں سنی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والی نسل ہمارے زمانے کے بارے میں بھی یہی کہے کہ بھئی اس زمانے کے لوگوں سے مل کے بڑی روحانیت محسوس ہوتی تھی اور اس زمانے میں نہیں محسوس ہوتی۔ تو یہ ناسٹلجیا وغیرہ اور یہ جذباتی گفتگو اور یہ مدارس کے لوگ جو ہیں وہ بابری مسجد کے مسئلے میں کیوں نہیں میدان میں اترے اور یہ کیوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جذباتی گفتگو ہیں۔ جب آپ حالات کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو ٹھنڈے دل سے اور کھلے دل سے آپ کو تجزیہ کرنا ہوگا۔ آپ کو جذباتیت میں آپ صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں، تو جذباتی نہیں ہونا ہے، آپ کو دیکھنا ہے۔ میں خود اس بات کو مطلب بہت کھل کے کہتا رہا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس کا جو بڑا رول ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقصد ہے دینی رہنمائی، ان کا مقصد ڈاکٹر و انجینئر بنانا نہیں ہے، ان کا مقصد ہے دینی رہنمائی کرنا اور دین کی صحیح تصویر پیش کرنا۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہیں، بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ تو دینی رہنمائی کے کام میں وہ کیسے اپنا صحیح رول ادا کریں، ہمیں اس پر بات کرنی ہے۔
تو اسی لیے گفتگو جو ہے جب آپ بالکل صحیح نقطے پر مرکوز رہے گی تو زیادہ صحیح نتائج سامنے آئیں گے. اب مجھ سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ دینی رہنمائی یہ جو ہمارا اصل مقصد تھا، یہ مقصد جو ہے وہ پیچھے چلا گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب ہمارے ہاں جو دینی تعلیم ہو رہی ہے، یعنی مدارس میں جو فقہ کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. مطلب 600-700 سال پرانی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. مدارس میں جو عربی زبان سکھائی جاتی ہے وہ پرانے زمانے کی عربی زبان ہے، جدید زبان نہیں سکھائی جاتی. مدارس میں جس طرح سے جدید علوم سکھانے چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے جدید علوم نہیں سیکھے تو آپ اس میں رہنمائی کیسے کریں گے دینی؟ تو جدید علوم نہیں سکھائے جاتے ہم کہ وہ جدید علوم کیوں نہیں سکھائے جا رہے مدارس تو جدید علوم کو معاشی پہلو سے نہیں سکھانا تھا، جدید علوم کو اس پہلو سے سکھانا تھا کہ جدید علوم سے واقف ہو کر وہ صحیح دینی رہنمائی کر سکیں گے. تو جدید علوم نہیں سکھائے جا رہے ہیں. تو ان پہلوؤں سے مدارس کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سماجی علوم سکھائیں، وہ سائنس کا فلسفہ پڑھائیں، وہ جدید زبانیں سکھائیں، وہ جدید فقہ سکھائیں. مطلب جب فقہ بھی پڑھائیں وہ تو جدید فقہ پڑھائیں. دنیا جن جدید مسائل سے روبرو ہے ان مسائل کا شعور پیدا کریں. اور جدید چیزوں کو تو اپناتے ہی نہیں. پھر ہندوستان میں جو پلورل سوسائٹی ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک ساتھ مل کر رہنا ہے، ان کو کیسے ایڈریس کریں، ان کے سامنے اسلام کو کیسے پیش کریں، اسلامی تعلیمات کو، ان ساری چیزوں کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں جدید کی آپ بات کر رہے ہیں، جدید فقہ، جدید عربی، جو کوئی بھی جدید چیز نئی چیز کو تو اپنانے میں ہم لوگ بہت وقت لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ اس معاملے میں ہم بہت کوتاہ ہیں، بہت بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ صحیح کمزوریاں طے کریں گے تو پھر ان کو آپ دور کریں گے تو صحیح نتائج ملیں گے. اگر آپ نے صحیح کمزوریاں طے نہیں کی ہے نا، آپ نے یہ سمجھا کہ مدارس کے طلبہ کے اگر معاش کا مسئلہ حل کر دیا جائے تو وہ پھر بہت اچھا رول ادا کریں گے. نہیں، معاش کا مسئلہ حل کریں گے اگر آپ نے ان کو جو ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں بعض مدارس میں کیا ہوا، انہوں نے کمپیوٹر کی تعلیم اپنے یہاں کمپیوٹر سینٹر کھول دیا، وہاں انہوں نے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی، ویب ڈیزائننگ سیکھی، پروگرامنگ سیکھی، مختلف قسم کے بہت اچھے کورسز کیے. پھر کیا ہوا، وہ مدرسے سے فارغ ہوئے، انہوں نے کورس کیے ہوئے تو بہت اچھے، وہ جا کے جو ہے وہ کمپیوٹر کورس کی بنیاد پر سعودی عرب میں، گلف میں، ہندوستان میں، یہاں وہاں وہ کمپیوٹر آپریٹر اور کمپیوٹر یہ جاب وہ جاب، ان کو بہت اچھی جاب ملی، بہت خوشحال ہو گئے، بہت اچھا گھر بن گیا، بہت اچھے بچوں کو ساری چیزیں ہو گئی ہیں نا. لیکن کیا ہوا کہ مدرسے کا جو مقصد تھا دینی رہنمائی، وہ مقصد تو فوت ہو گیا. تو یہ سودا فائدے کا سودا نہیں ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ مقصد پہ دی جانی چاہیے جو نہیں دی جا رہی ہے نا. نہیں صحیح بات، دیکھیے سب سے پہلا مقصد ہمارا آخرت ہی ہے. معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اگر ساتھ میں آپ کچھ اور انتظام بھی کر لیں تو پھر کوئی مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، ضرور ہونا چاہیے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے، مقصد وہی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ بالکل ہی اس مسئلے کو بالکل ایک دم نظر انداز کر دیں گے معاشی کے مسئلے کو. اگر ساتھ ساتھ اس کے یہ رہے گا تب اور زیادہ اچھی طرح سے وہ رہنمائی اور ان کا مقصد بھی حاصل ہو سکے گا. اچھا رضی الاسلام صاحب، ابھی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز بتائیے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے اندر، مدارس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ میری رائے ہے کہ مدارس کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے نصاب پر نئے ثانی کرنی چاہیے. کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کی جانی چاہیے جس سے کہ موجودہ دور میں زیادہ بہتر دینی خدمات انجام دی جا سکتی ہیں. مساجد اپنے مقصد وجود پر بھی توجہ دیں، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ساتھ میں وہ ایسے پروگرامز بھی شروع کر سکتے ہیں جن سے ان کے وابستگان اور وہاں تعلیم حاصل کرنے والوں کی دنیاوی بہبود بھی ہو سکے. قاضی صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت میں کہ ہماری تاریخ جو ہے بہت سنہری تاریخ ہے مدرسوں کی، ایسا نہیں ہے. اس وقت موجودہ دور میں یقینی طور پر تنزلی آئی ہے، لیکن اس وقت میں ہمیں ایک سے ایک اچھی لیڈرشپ بھی ملی ہے وہاں سے. آج کل اس چیز کا بھی فقدان نظر آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اصل میں کیا ہے نا کہ جب آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، ہے نا، جب آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، زمانے کے ساتھ نہیں چل پاتے، تو پھر آپ کے یہاں سے جو فارغین نکلیں گے وہ بھی بیکورڈ ہوں گے، آؤٹ ڈیٹڈ ہوں گے، وہ زمانے کے ساتھ نہیں چل پائیں گے، تو پھر زمانے کو لیڈ کیسے کر سکیں گے؟
تو اسی لیے جب آپ تعلیمی نظام کو جدید کریں گے، ہے نا، اس کی تجدید کریں گے، اس کو اپ ٹو ڈیٹ کریں گے، تو پھر جو فارغ ہونے والے ہوں گے وہ زمانے کو سمجھنے والے، زمانے کا شعور رکھنے والے ہوں گے، تو پھر پھر لوگوں کی قیادت کریں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، مدرسے کے فارغ سے اگر آپ یہ سوال کریں، وہاں پورا اس نے پڑھا ہے نا، اعلیٰ درجے تک کی تعلیم حاصل کی، آپ اس سے کوئی مسئلہ پیش کریں جدید مالیات کا، کہ مثال کے طور پر ملٹی لیول مارکیٹنگ، اس کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں، وہ کیسی ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے نا، یا جو نئی کرنسی وغیرہ آئی ہے اس کے سلسلے میں آپ بتائیے کیا ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے بھئی وہ ایسا ہوتا ہے، تو کہیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ ان سے کہیں گے شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، وہ کہیں گے شیئر مارکیٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ ان کو سمجھانا چاہیں گے شیئر مارکیٹ کیا ہوتی ہے، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو تعلیم ہے وہ اس زمانے کی تعلیم ہی نہیں تھی، وہ اس زمانے کی تعلیم تھی جب یہ سب کچھ پایا نہیں جاتا ہے۔ تو اب وہ جب ان اسی چیز کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، اسی چیز کو قائم کرنے کی ضرورت ہے ان میں۔ جب وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں تو ان چیزوں میں جب رہنمائی نہیں دے پائیں گے تو وہ امت کو، ملت کو نئے افق کی طرف لیڈ کیسے کر سکیں گے، قیادت کیسے کر سکیں گے؟ تو قیادت کے لیے علم ضروری ہے اور مفید علم ضروری ہے، اور وہ مفید علم دینا، وہ مدارس کے نظام کو اتنا اپڈیٹ کر دیا جائے کہ وہ مفید علم دینے والے بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ قیادت بھی وہاں سے نکلے گی۔ اور اسی لیے جو مدرسے کے فارغین فارغ ہونے کے بعد مختلف اپنی کوششوں سے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر لیتے ہیں، وہ قیادت کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آج ہم نے جانا کہ مدارس کے بارے میں ہم نے بات کی، مدارس کو کس طرح سے ہونا چاہیے، کہ آج جو مدارس ہیں ان کا مقصد کیا تھا اور وہاں سے کیا ہو رہا ہے، اس سب پر ہم نے بات کی، اور یقینی طور پر اس کے نتیجہ یہی نکلا کہ مدارس کو یا جو وہاں کے منتظمین ہیں ان سب کو اس وقت موجودہ دور کے اندر کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنا چاہیے، جو جدید علوم ہیں ان کو بھی نافذ کرنا چاہیے، اور وہاں کے جو ان کو پڑھایا جانا چاہیے وہ اس وقت موجودہ دور کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ اس چیز سے بھی واقف رہیں، جس سے کہ وہ ہر طریقے کا کسی بھی طرح کا موجودہ دور میں سامنا آئے، کسی بھی دقت کا سامنا آئے تو اچھی طرح اس کا سامنا کر سکے اور ایک امت کو لیڈ بھی کر سکے، اچھے لیڈر بھی دے سکے۔ پروگرام میں آپ سب لوگوں کا شرکت کے لیے بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔